السلام علیکم ناظرین، پچھلی شرمگاہ سے مباشرت کا کیا حکم ہے؟ بہت سی خواتین نے اس بارے میں شکایت کی ہے کہ ان کے خاوند زبردستی یہ کام کرنے کو بولتے ہیں، اور اس کے بارے میں اسلامی لحاظ بھی پوچھا ہے کہ اسلام اس بارے میں کیا حکم دیتا ہے۔ مزید ایسے معلومات کے لیے آداب مباشرت بلاگ جوائن کریں۔ اسلام میں عورت کی پچھلی شرمگاہ میں مباشرت کرنے کا کیا حکم ہے؟ تو یہ اسلام میں کبیرہ گناہ ہے، چاہے حیض کے دنوں میں ہو یا عام دنوں میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کام کرنے والے پر لعنت کی ہے اور فرمایا، ایسا شخص ملعون ہے جو عورت کی پچھلی شرمگاہ میں مباشرت کرتا ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، جس نے حاضائے سے مباشرت کی یا بیوی کی پچھلی شرمگاہ میں مباشرت کی یا کسی کاہن کے پاس آیا تو اس محمد پر نازل شدہ قرآن سے کفر کیا۔ بہت سی بیویاں اس بات سے انکار کرتی ہیں، لیکن کچھ شوہر انہیں طلاق سے ڈرا دھمکا کر منوا لیتے ہیں اور کچھ اپنی بیوی کو دھوکہ دیتے ہیں۔ بیوی شرم و حیا کی وجہ سے اہل علم سے پوچھ نہیں پاتی اور وہ اسے کہہ دیتا ہے کہ یہ حلال ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاوند کو اپنی بیوی کے ساتھ ہر طرح سے مباشرت کی اجازت ہے، آگے سے پیچھے سے، بشرطے کہ اولاد کی جگہ مباشرت کی جائے۔ اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ پچھلی شرمگاہ پخانے کی جگہ ہے، اولاد کی جگہ نہیں ہے۔ اس جرم کا کچھ لوگوں میں سبب یہ ہوتا ہے کہ وہ شادی کے پاک بندھن میں جاہلی اور غیر فطری طریقوں کو داخل کر دیتے ہیں، یا اس کی وجہ ذہن میں گندگی فلموں کے مناظر ہوتے ہیں، حالانکہ انہیں ان سب گناہوں سے توبہ کی ضرورت ہے۔ یہ بات بھی ذہن نشیں رہے کہ یہ کام سراسر حرام ہے، چاہے میاں بیوی دونوں یہ کام کرنے کے لیے راضی بھی ہوں، اس لیے کہ ان دونوں کی رضامندی حرام کام کو حلال نہیں بنا سکتی۔ پچھلی شرمگاہ میں مباشرت کسی نبی کے شریعت میں جائز نہیں ہوئی، اور اگر اللہ تعالیٰ نے فرج آگے والی شرمگاہ میں حیض کی حالت میں مباشرت صرف اس لیے حرام کی ہے کیونکہ اس میں عارضی طور پر گندگی ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے جو ہمیشہ ہی گندگی کی جگہ ہے؟ بلکہ اس میں نقصان بھی ہے کہ اس فعل سے نئی نسل پیدا نہیں ہوگی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ لوگ خواتین کی دبر سے آگے چلتے ہوئے بچوں کے ساتھ بھی غیر فطری کام شروع کر دیں۔ عورت کا بھی اپنے خاوند پر حق ہوتا ہے، اور دبر میں جمع سے اس کی حق تلفی ہوتی ہے، جس سے عورت کی شہوت پوری نہیں ہوتی اور اس کا مقصود بھی حاصل نہیں ہوتا۔ پچھلی شرمگاہ کو اللہ تعالیٰ نے جمع کے لیے نہیں بنایا اور نہ ہی اسے اس کام کے لیے تیار کیا ہے، فرج ہی مباشرت کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ چنانچہ فرج چھوڑ کر دبر میں مباشرت کرنے والے اللہ کی حکمت اور شریعت دونوں سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اس کام سے مرد کو نقصان ہوتا ہے کیونکہ فرج میں پانی جذب کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اسی سے مرد کو سکون ملتا ہے، جبکہ پچھلی شرمگاہ میں مکمل پانی جذب کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی اور نہ ہی مکمل طور پر پانی دبر میں نکل پاتا ہے، کیونکہ یہ ہے ہی فطرت کے خلاف۔ یہ جگہ گندگی اور پاخانے کی ہے، اور انسان اس جگہ کو اپنے سامنے رکھتا ہے اور گندگی اس کے جسم کو بھی لگ جاتی ہے۔ عورت کے لیے بھی نقصان دہ ہے کیونکہ یہ فطرت کے بالکل منافی ہے۔ یہ کام کرنے والے اور کروانے والے کے مزاج میں ایسی تبدیلی آتی ہے جس کی اصلاح ممکن نہیں، اگر توبہ کر لے تو شاید اللہ اس کی اصلاح فرما دے۔ یہ کام لعنت کا موجب ہے اور اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔
جس سے اللہ کی نعمتیں زائل اور بندہ عذاب کا مستحق ٹھہرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسا کام کرنے والے سے اعراض فرما لے گا اور اس کی طرف رحمت کی نظر سے